الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى وصيه وبضيره وبارث علمه علم الأولين والآخرين يعصوب الدين أمير المؤمنين زوج فاطمة الزهراء والد الحسن والحسين سيد الأولياء علي بن أبي طالب عليه السلام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ دعائے کلمات کے ساتھ آغاز گفتگو ہے۔ خداوند متعال تمام مریضوں کو شفائے کلی عنایت فرمائے۔ خاص طور سے ایک مومن مریض ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفائے کلی عطا فرمائے، اور حال ہی میں ان کا ایک آپریشن ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور برادر ناصر صاحب کے والد صاحب مریض ہیں، اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور برادر مہدی صاحب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ ایک اور سیدزادے نے درخواست سے دعا کی، ایک اور مومنہ کی درخواست ہے، اللہ ان تمام مریضوں کو حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے شفائے کلی نصیب فرمائے، اور اس جیسے ہزاروں جشن نصیب فرمائے، اور ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر جینے اور اسی پر مرنے کی توفیق دے۔ جشن والی ذرا صلوات سنائیں تو حاضرین اور ناظرین جو کل اینٹورپن موجود تھے، جہاں ہم نے کل چھوڑا تھا انشاءاللہ، کیونکہ مجھے تو کوئی مہدی بھائی کی طرف فرمائش نہیں کرتا نا، میں کل والا سناؤں، بلکہ میں اپنی میری ریسرچ ہے اور آج جو میں آپ کی خدمت میں مطالب پیش کرنے والا ہوں وہ میں پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہوں۔ میری اپنی ریسرچ ہے، میری اپنی جم بندی ہے کہ میں نے کس انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اگرچہ وہ عربی میں پوری پڑھوں تو وہ پورا ایک سپارہ بن جائے گا، لیکن کوشش کروں گا کہ آپ حضرات پر نیند کا غلبہ نہ آئے۔ ارشاد خداوندی ہے، بس اس آیت کا سہارا لے کر آگے بڑھتا ہوں۔ سورہ مبارکہ یونس 87 وَأَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی۔ جشن امیر المومنین کا ہے، دیکھیں نا، وہ جو یہاں پڑھنے آتے ہیں ماشاءاللہ تمام حضرات نے اشعار پڑھے ہیں، میں اپنے اشعار سکپ کر دیتا ہوں کیونکہ میں قرآن اور حدیث فرمان معصوم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ تمام حضرات نے دل کھول کے پڑھا ہے، اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ یہاں سے کوئی آدمی ناراض نہ جائے، ہر آدمی خوش ہے، چونکہ امیر المؤمنین کی ذات بابرکات دنیا کو جمع کرنے والی ہے۔ کم از کم علی کی ذات پر سنی اور شیعہ بھی جمع ہو جاتے ہیں، ایسا نقطہ اشتراک ہے۔ اوحینا الی موسیٰ وَأَخِيهِ، ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی۔ کیا وحی کی؟ سنیے گا، توجہ میری طرف ہے، جنہوں نے کیمرے شیمرے فٹ کرنے کر لیں، پھر میں چونکہ ایک جو فضائل کا ایک سونامی آنے والا ہے، شاید آپ سننے والے ڈسٹرب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، بہرحال مجھے اپنی محنت ضائع ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اللہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی۔ کیا کہ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ آپ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بنائیں، ایک سوسائٹی بنائیں۔ تو جو آپ کا اپنا گھر ہے اسے کدھر کرے؟ قرآن کہتا ہے وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور جس گھر میں آپ رہتے ہیں یا آپ کے جو گھر ہیں ان کو بنی اسرائیل کے لیے قبلہ بنا دیں۔ اب آپ سمجھتے
جانتے ہیں کہ قبلہ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ قبلہ جس طرف ہوتا ہے کیا لوگ ادھر پیر پھیلاتے ہیں؟ نہیں۔ قبلے کا مطلب کیا ہے کہ ایک وہ ڈائریکشن، ایک وہ رخ ہے کہ جہاں نمازی اگر اس طرف منہ نہ کرے تو نمازی کی نماز صحیح نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو یہ کہا گیا کہ آپ کا اپنا گھر اسے بنی اسرائیل کے لیے قبلہ بنائیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اور روایات میں یہ ہے کہ جہاں جس گھر کو کہا جا رہا تھا قبلہ بنائیں اس میں حضرت موسیٰ کے جو وصی حضرت ہارون ہیں وہ پیدا ہوئے تھے۔ اب آپ پہنچ گئے، جس گھر میں موسیٰ کا وصی پیدا ہو جائے وہ صرف بنی اسرائیل کا قبلہ ہے۔ اب یہ حدیث متفقن علیہ ہے، برادران اہل سنت میں بھی ہے۔ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیری مثال مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، یعنی ہارون موسیٰ کا وصی ہے، اے علی تو میرا وصی ہے۔ تو جو موسیٰ کا وصی جس گھر میں پیدا ہو جائے وہ صرف بنی اسرائیل کا قبلہ بنتا ہے، اور جس گھر میں سید الانبیاء کا وصی پیدا ہو جائے وہ صرف بنی اسرائیل نہیں تا قیامت ہر ایک کے لیے کعبہ بنتا ہے۔ انتہائی شکر گزار۔ اب آ جائیے، اب وہ گھر جس نے رسول سے منہ موڑا، جواب دینا، وہ مسلمان نہیں، اور جس نے کعبے سے منہ موڑا نتیجہ۔ اب آئیے، امیر المومنین کعبے میں تشریف لاتے ہیں، یہ میں کل بیان کر چکا ہوں۔ اب اس کے بعد آئیے، اب باری آتی ہے نام رکھنے کی۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ کے کچھ خوبصورت نام ہیں، اللہ کو پکارنا ہو تو ان ناموں سے پکارو، ان سے نہیں جو لات ہیں، منات ہیں، عزا ہیں۔ جو لات ہیں، منات ہیں، عزا ہیں، وہ نہیں ہیں، اللہ کے ناموں سے پکارو۔ یہ اہل بیت کے نام ہیں جو اللہ۔ اچھا، میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، جشن امیر المومنین میں جو آتا ہے وہ پہلے اپنا قبلہ سیدھا کرے۔ قبلہ وہ کعبہ کا قبلہ نہیں کہ لوگ ایپ نکال کے لگائیں بھئی میں نماز ٹھیک پڑھتا ہوں یا نہیں۔ اپنا قبلہ سیدھا کیسے کرنا ہے؟ اپنا قبلہ تب سیدھا ہوگا کہ جب کل ایمان کے باپ کو مومن مانے گا۔ جب کل ایمان کے باپ پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اب آئیے، میں وہ روایت پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ دیوان ابو طالب میں موجود ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دیوان ہے کہ کیسے حضرت ابو طالب نے حضرت امیر المومنین کا نام رکھا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ سنیں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو سنانے والا ہوں حضرت علی اور بطول کی شادی کے 10 خطبے۔ جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے مبارک ہو۔ 10 خطبے کہاں کہاں پڑھے گئے یہ پہلے سن لیجئے۔ شارٹ سٹوری، پہلے آسمان پر اسماعیل فرشتے نے پڑھا، دوسرے پہ سرسائیل نے پڑھا، تیسرے پہ دردائیل نے پڑھا، چوتھے پر راہیل نے پڑھا، پانچویں پر منصور نے پڑھا، چھٹے پر اسرافیل نے پڑھا، ساتویں پر جبرائیل نے پڑھا، جنت میں رضوان نے پڑھا، فرش پہ مصطفیٰ نے پڑھا، عرش پہ خود خدا نے جو کہتے ہیں، آج میرے پاس سفیشینٹ ٹائم ہے، انشاءاللہ میں پڑھوں گا، جو کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جوڑا جو آسمانوں پہ بنا ہے وہ اس سے نہ پہلے بنا، وہ علی و بطول کا جوڑا۔ اور ساتھ ایک آمین کہتے جائیے جن مومنین اور مومنات نے درخواست دعا کی، اور وہ در شرف ازدواج ہیں۔ لفظ تھوڑا مشکل ہے لیکن میں اس میں ان کے دل کی بات چھپا کے بیان کر دیتا ہوں۔ جو در شرف ازدواج ہیں
یعنی جو شادی کی نوبت پہ پہنچے ہوئے ہیں، جو رشتے کو تلاش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے۔ اچھا پھر ان کے لیے سنا دو، پہلے نام سنیے حضرت ابو طالب نے کیسے نام رکھا۔ اب مقام ابو طالب بھی سنیے، نام امیر المومنین سنیے۔ جب اس دنیا میں تشریف لے آئے حضرت امیر المومنین، 16 رجب کو رسول خدا گئے، فاطمہ بنت اسد کا استقبال کیا، امیر المومنین کو لیا، پیچھے پیچھے حضرت ابو طالب۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ جانتے ہیں نا، وہ زری پہ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ کیسے عرب پیش کرتے ہیں، بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر ایسے زری کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے امیر المومنین کو ایسے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور لے گئے رکن یمانی کے پاس۔ اب یہ وہ گفتگو ہے کہ جو حضرت ابو طالب کی اور اللہ کے درمیان ہے۔ اب کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، یہ وہ گفتگو۔ جب سے میں نے یہ روایت پڑھی ہے اور میں بڑے ببانگے دوہل دلیر ہو کر اس روایت کو پڑھتا ہوں کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب اپنے زمانے کی حجت خدا اور حضرت عبد المطلب اپنے زمانے کی تو حضرت ابو طالب اپنے زمانے کی حجت ہیں، حجت خدا ہے۔ اب سنیے الفاظ کہ علی کو اٹھا کر رکن یمانی کے پاس جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ اب یہ دو اشعار ہیں، ایک کلام جو حضرت ابو طالب نے اللہ سے کی ہے اور ایک وہ جواب ہے جو اللہ نے ابو طالب کو دیا ہے بغیر واسطے کے۔ اب وہ جملے سنیے، پھر ایمان ابو طالب سنیے، پھر جواب دیکھیے۔ حضرت ابو طالب ہاتھوں پہ رکھ کر فرماتے ہیں، دیکھیں یہ ہوتا ہے مقام تخاطب۔ تخاطب کسے کہتے ہیں کہ جہاں فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن آمنے سامنے گفتگو کر رہے ہو، تھرڈ پرسن نہیں ہوتا بیچ میں، ایک اور دو سامنے، تیسرا تو آئے نا تو کہتے ہیں او یار میری بات اس تک پہنچا دینا، وہ کہتا ہے میرا سلام اس تک پہنچا دینا، جو سامنے وہ کہتے ہیں میرا سلام، وہ کہتا ہے تجھ پر بھی سلام۔ ابو طالب علیہ السلام نے کیا جملے فرمائے؟ علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کر کہتے ہیں یا رب یا ذل غسق الدجی سبحان اللہ والقمر البلج المضی ماذا ترى في حکم هذا الصبی بین لنا ما فی هذا حکم الصبی۔ اے میرے اللہ، اب ترجمہ سن لیجئے، یا رب یا ذل غسق الدجی، اے تاریک رات کے رب، اے تاریک رات کے رب، والقمر البلج المضی، اے بے داغ چاند کو روشنی دینے والا جس میں کوئی دھبا نہ ہو، بین لنا ما فی حکمک المقضی، اے اللہ تو مجھے بتا، یہ جو بچہ ہاتھ میں اٹھایا ہے، ماذا تری فی حکم ھذا الصبی، اس بچے کے نام کے بارے میں تیرا کیا ارادہ ہے؟ اب یہاں میں ایک ایک جملہ کہوں، کیا ہے؟ اب یہاں آپ نے اگر کوئی چیز آپ نے سنی ہے، کسی خطیب نے اگر کہی ہو کہ حضرت ابو طالب جب امیر المومنین اس دنیا میں آئے تو حضرت ابو طالب ایک گئے اس بندے کے پاس جو زائچے بنا، کہتے ہیں نا وہ ایک دفعہ اس نے زائچہ بنایا پھر پھاڑ دیا۔ ابو طالب نے کہا کیوں پھاڑا؟ کہا نہیں بنا۔ دوسری دفعہ بنایا پھاڑ دیا، تیسری دفعہ بنا پھاڑ، جب پھاڑ دیا نا حضرت ابو طالب پوچھتے ہیں کیوں پھاڑتا ہے، کیوں بناتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو ٹائم آپ بتا رہے ہیں اس ٹائم میں بندہ تو نہیں خدا ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، دیکھ لیجئے، اور آگے سے لوگ واہ واہ کرتے ہیں۔ اب اس میں دو خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی تو مجھے یہ بتائیے، کیا حضرت ابو طالب محتاج تھے کسی جنتری والے کے؟ بھائی ہم نے اپنے بچے کی تاریخ رکھنی ہو تو ہم جنتری دیکھتے ہیں، کوئی اچھا دن، ظاہر ہے ہمیں سارا دن، سارے سال، سارے دن نہیں پتا ہوتے نا، ہم دیکھتے ہیں اس میں سیکوینس سے لکھے ہوتے ہیں۔ کیا حضرت ابو طالب کا علم صرف جنتری والا تھا؟ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ حضرت، توجہ ہے میری طرف، کہ حضرت ابو طالب کون ہیں؟ کہ سید الانبیاء، اپنے زمانے کا رسول، سارے انبیاء کا سردار،
جس ہستی سے اپنے نکاح کا خطبہ پڑھوا رہا ہوں وہ کسی جنتری والے سے نہیں جاتا مجھے ستارہ بتا، میرے بچے کا ستارہ کیسا ہوگا، بلکہ ابو طالب کا تو بیٹا وہ ہے کہ جس کے نام اور کام سے جنتری والے اپنے ستارے درست کرتے ہیں۔ غلط ہے باتیں۔ اچھا، یا رب یا ذل غصہ کدی، یہ ابو طالب علیہ السلام نے جملے کہے کہ میں اس کا نام کیا رکھوں۔ اب جو یہاں دو روایتیں ہیں، ایک ہے ابن حمان کی کہ ادھر سے تختی آئی، اس پہ لکھا ہوا تھا جواب، ایک تھا ہاتف غیبی۔ ہاتف غیبی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ نظر نہیں آتا، آواز آ رہی ہوتی آپ کی۔ جواب کیا آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے جواب میں، خصصتما بالولد الزکی الطاہر المنتجب الرضی علی فاسمہ من شامخ علی علی اشتق اسمہ من العلی۔ جو جواب آیا وہ جواب یہ تھا کہ ہم نے آپ دونوں کو، یعنی اے ابو طالب آپ کو اور فاطمہ بنت اسد کو مخصوص کر دیا ہے ایسے بیٹے سے جو طاہر بھی ہے، پاک بھی ہے، زکی بھی ہے، طیب بھی ہے، ہر قسم کی نجاستوں سے پاک ہے، اور ایسا ہے کہ اسمہ، اس کا اسم نام اتنا بلند ہے، کیوں نہ بلند ہو کہ رکھنے والا بھی علی ہے، جس کا رکھ رہا ہے وہ بھی علی ہے۔ کیوں نہ نام بلند ہو کہ رکھنے والا بھی، اسی لیے کہا جاتا ہے امیر المؤمنین سے کے نام سے مانگو اللہ سے۔ کیوں مانگو؟ اس لیے کہ دینے والا بھی علی ہے، جس سے مانگ رہا ہے، جس کے واسطے سے وہ بھی علی ہے، اور جو مانگ رہا ہے وہ خود محب علی ہے۔ تینوں علی پر جمع ہوتے ہیں، محب علی، علی کے واسطے سے خود علی سے مانگ رہا ہے، علی سے مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اب نام رکھا، اور اس کے بعد یہاں ایک بہت خوبصورت جملے ہیں ابو طالب علیہ السلام سے متعلق، وہ کہتے ہیں کہ اتنے تو بامعرفت تھے کہ جب امیر المومنین دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے دو جملے یہ کہے، جاء ناصر البشیر و مؤید النذیر، آ گیا بشیر کا مددگار اور نذیر کا حامی۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، 30 عام الفیل میں علی آ رہے ہیں، 40 میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن نے کہا اے حبیب آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں، اور نزول قرآن سے پہلے حضرت ابو طالب نے فرمایا جاء ناصر البشیر و مؤید النذیر، آ گیا ہے نذیر اور بشیر کا مددگار۔ اور پھر کتنے عقیقہ کیا اور کتنے جانور ذبح کیے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں یہ شادی کا موضوع کبھی نہ پڑھتا، میں نے پڑھنا اس لیے ہے کہ ایک جسے کہیں کہ نجس آدمی نے ان گزشتہ ایام میں یہ جملے کہے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہیں بتانے کے لیے کہ حق مہر جناب زہرا کیا تھا، ملکیت علی کیا ہے، اور کہا کتنے 300 ابل، 300 اونٹ کاٹے علی کی آمد پر، 300 اونٹ ابو طالب نے، یہ تو اونٹ تھے، 1000 رأس من الغنم، 1000 بکری، 1000 بکری، 1000 رأس من البقر، 1000 گائے۔ جو حضرت علی علیہ السلام کی آمد پر حضرت ابو طالب 1000 گائے کاٹ رہے ہیں، 1000 بکری کاٹ رہے ہیں، 300 اونٹ کاٹ رہے ہیں، کیا وہ غریب ہے؟ اور کاٹ کے ابو طالب علیہ السلام نے کیا جملے کہے، کہا الا طوفو حول الکعبۃ سبعۃ فکلوا بحق علی ابن ابی طالب، کہا لوگوں آؤ کعبے کے 7 چکر لگاتے جاؤ اور علی کے صدقے کھاتے جاؤ، کعبے کے 7 چکر لگاتے جاؤ اور علی کے صدقے کھاتے جاؤ۔ یہ کب کہا؟ 30 عام الفیل کو، اور حج واجب ہوا بعد میں۔ آپ اور میں آج حج واجب ہوتا ہے 1 بکرا دے کر، ہم حاجی، ہمارے باپ حاجی، وہ مسلمان، اور
اور جس کا بیٹا جس کا باپ 300 اونٹ ذبح کر رہا ہے 1000 بکری ذبح کر رہا ہے 1000 گائے ذبح کر رہا ہے کیا وہ کل ایمان کا باپ نہیں؟ کل ایمان کا باپ یقیناً. اب آ جائیے اس موضوع کی طرف میں آ رہا ہوں کہ حضرت امیر المؤمنین اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عقد سے متعلق پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ نے سورہ مبارکہ توحید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ کفوا کیا ہے؟ یہ کفوا کیا ہے؟ یہ کفو 2 ہی دفعہ استعمال ہوا ہے. ایک دفعہ قرآن میں ایک دفعہ روایات میں کہیں اور استعمال نہیں ہوا. ماشاءاللہ. قرآن میں کفو استعمال ہوا ہے اللہ کے لیے اور روایات میں سرکار نے استعمال کیا ہے حضرت علی و بطول کے لیے. آپ کہیں گے قرآن میں کیوں نہیں ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کہ اللہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. یعنی اللہ کا ہم پلہ بھی کوئی نہیں ہے کہ جسے ہم کہہ سکیں یہ بھی شریک ہے. اسی لیے وہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے. لیکن رسول خدا نے ارشاد فرمایا لو لم یکن لعلی ابن ابی طالب اگر لولا علی اگر علی نہ ہوتے لم یکن لفاطمہ کفوا تو فاطمہ کے لیے کفو نہ ہوتا. فاطمہ کے لیے کفو نہ ہوتا. کفو کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے برابری. اب آئیے اس مطلب پر برابری. جتنی عظیم صفات حضرت امیر المومنین کی ہیں وہ تمام تر صفات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اب سنیے جلدی جلدی میں 2 خطبے پیش کر کے پھر میں آگے بڑھ رہا ہوں اس طرف. اللہ نے جو آسمان پہ خطبہ نکاح پڑھا جناب زہرا کا وہ 1 سطر کا خطبہ ہے. الحمدللہ ردائی والعظمت ازاری والناس کلہم عبادی و امائی انی قد زوجت فاطمة امتی بعلی صفوتی. اور یہ خطبہ اور جب اللہ خطبہ پڑھ رہا ہوگا تو کیا آپ اور ہم بیٹھے ہوں اور ملائکہ مقربین جن میں اور ترجمہ کیا ہے سنیے گا. اللہ تعالیٰ یہ خطبہ پڑھ رہا ہے جیسے ہم بھی نکاح تو 2 4 5 سطروں کا ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں لوگوں کے سامنے جب تک پہلے وہ خطبہ نہ پڑھا جائے نا انہیں یقین نہیں ہوتا نکاح بھی پڑھا ہے. تھوڑا لمبی لمبی صورتیں پڑھے ہو مولانا صاحبان کرتے ہیں نا. اچھا کیا پڑھا؟ الحمدللہ ردائی. اللہ فرماتا ہے یہ الحمد حمد میری چادر ہے. اب یہاں کوئی نہ سمجھے کہ اللہ وجود میں ہے اور وہ بھی پٹھانی چادر لیتا ہے. چادر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو انسان کو احاطے میں لے لیتی ہے. الحمدللہ ردائی کا مطلب یہ اللہ فرماتا ہے یہ کائنات میری رضا ہے یعنی کوئی کائنات کی چیز میری قدرت کی 4 دیواری سے باہر نہیں ہے قدرت کی 4 دیواری کے اندر ہے. والعظمت و ازاری اور عظمت اور بزرگی میری پشت پناہ ہے. پھر فرمایا جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں بندے مرد ہیں وہ میرے عبد ہیں اور جتنی خواتین ہیں وہ میری کنیزیں ہیں. اب یہ خطبہ نکاح کا اب جو جملہ پڑھا فرمایا انی قد زوجتو بتحقیق میں نے اپنی کنیز فاطمہ کا عقد اپنے ولی اور صفی علی سے پڑھ دیا. اب یہاں ایک شرعی مسئلہ بھی بتاتا ہوں اور وہ یہ کیا ہے کہ جب ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم وہاں ایک لڑکی کی طرف سے وکیل رکھتے ہیں ایک لڑکے کی طرف سے بعض ہوگا 2 ہوتے ہیں ادھر کا وکیل الگ اور ادھر کا. یہ پڑھنے والا بھی ایسے اگر دونوں طرف سے مولانا صاحبان ہوں ایک لڑکی کا وکیل اور ایک لڑکے کا وکیل تو پہلے دونوں الگ الگ سینٹنس پڑھتے ہیں. پہلے لڑکی کا جو وکیل ہے وہ اور پھر لڑکے کا. ٹھیک ہے. اور اگر ایک ہی مولانا ہو جو دونوں کا وکیل ہے تو وہ کیسے پڑھے گا؟ پہلے لڑکی کی طرف سے پڑھے گا پھر لڑکے کی طرف سے قبول کرے گا. اب یہاں فاطمہ علی و بطول کا وکیل کون ہے؟ ہم جو رجسٹر بھیجتے ہیں لڑکے کی طرف یا لڑکی کی طرف وکیل ہے سائن کرتے وکیل کیا کہتا ہے
کہ آپ کا نکاح فلاں صاحب پڑھ دیں، وہ سائن کر دیتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ جس کا وکیل خود خدا ہو، کیا یہ نسبت مناسب ہے کہ ہم کہیں ہم وکیل زہرا ہیں؟ دیکھیں میری اور آپ کی کیا اوقات کے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے وکیل بن جائیں. اگر جناب زہرا اپنے گھر کے دروازے کی خاک صاف کرنے کی ڈیوٹی بھی ہمیں دے دیں تو یہ بھی ذہ مقدر ہیں. تو اللہ تعالیٰ وکیل. اب جب عقد پڑا اس کے بعد کیا جملے فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے میکائیل کو حکم دیا جاؤ جنت میں طوبہ کا درخت ہے اسے ہلاؤ. الفاظ عربی میں یہ ہے ان سیری شکاکن، اسے ہلاؤ اور اس سے پتے گریں گے. وہ پتے نہیں ہوں گے، وہ جنت کے ٹکٹ ہوں گے، وہ شفاعت زہرا ہوگی. کہا وہ کتنے ہوں گے، تعداد میں کتنے ہوں گے؟ ظاہر ہے آپ درخت کو جھٹکا دیتے ہیں تو 10 گرتے ہیں، دوسری دفعہ 5 گریں گے، تیسری دفعہ جو ہلکا پھلکا ہوگا وہی گرے گا، پھر گرنے ختم ہو جائیں گے. کہا ہلاؤ اور اس سے کہو پتے گرائے. میکائیل نے پوچھا کتنے گرائے؟ کہا بعدد محبی فاطمہ الزہرا. اسے کہو اتنے پتے گرائے جتنے جناب زہرا کے محبت کرنے والے موجود ہیں. شکر گزار ہوں جتنے جناب زہرا کے محبین ہیں. اچھا واہ تو آپ نے کی، لیکن اب اگلا سوال یہ ہے کیا ان پتوں میں سے آپ اور ہمیں کچھ ملے گا؟ یہ پتہ کوئی بھائی اس وقت تو ہم تھے نہیں. اب سنیے روایت کا اگلا حصہ کیا ہے. کہا جتنے محبین، یہ نہیں کہا جو اب موجود ہیں، کہا جو صبح قیامت تک آنے والے ہیں اور جو اس سے پہلے آ چکے ہیں. کہا جب آپ لوگ جنت میں جاؤ گے تو جنت کے دروازے سے جب انٹر ہوگے تو وہی فرشتہ میکائیل علی و بطول کی شادی کا پروانہ لے کر کھڑا ہوگا دروازے کے پاس اور آپ کو درود و سلام پیش کر کے استقبال کرے گا اور یہ کہے گا کہ آپ علی و بطول کی شادی میں جب اللہ نے عقد پڑا تھا تو موجود نہیں تھے، یہ لیجئے جناب زہرا کی شادی کا تحفہ ہے جو آپ کو شفاعت زہرا کی شکل میں مل رہا ہے. جناب زہرا کی اجازت ہے میں آگے چلاؤں؟ خوشنودی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلندترین صلوات. بس دوسرا خطبہ اس کے چند جملے اور پھر میں ایک فضیلت کی طرف، میرے پاس صرف 5 منٹ ہے. بسم اللہ پڑھیں. اب دوسرا حضرت جبرائیل نے 7ویں آسمان پر پڑھا. کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعلنا من خدام آل محمد، الحمدللہ الذی جعل حیاتنا ذکر محمد و آل محمد، الحمدللہ الذی ارزاقنا صلاة محمد و آل محمد. ترجمہ بھی کرتا جاؤں یا لطف لیتے جائیں گے؟ چونکہ آپ کا لطف بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا، صاحب الطاف تو بہت ہیں آپ. اچھا سنیے ترجمہ. الحمدللہ الذی جعلنا من خدام آل محمد. کیونکہ علی بطول کے فضائل اور جو مناقب ہیں وہ دیکھیں، میں جو یہ میری اپنی ریسرچ ہے، میں اردو کی باتیں لچھ ادھر کے ادھر مارنے والا نہیں ہوں، اپنے موضوع پر رہ کر پڑھنے والا، تاکہ اور نہیں ہم ان ہستیوں کی فضیلت کا حق ادا نہیں کر سکتے، کم از کم اپنی طاقت کا حق تو ادا کرنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان کی راہ میں یہ کیا ہے. دیکھیے فرمایا، جبرائیل کہتے ہیں خطبے میں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں محمد و آل محمد کا خادم بنایا. دوسرا جملہ وَجَعَلَنَا حَيَاتَنَا ذِكْرَ مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہماری زندگی کسے بنایا؟ محمد و آل محمد کے ذکر کو ہماری حیات بنایا. یعنی ملائکہ زندہ ہیں تو محمد و آل محمد کے ذکر کے ساتھ زندہ ہیں، کسی اور کے نہیں. اور تیسرا وَجَعَلَنَا أَرْزَاقَنَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد. اس رزق کو پہلے بھی حاصل کرنے والے کر گئے، آئندہ بھی کریں گے، آپ بھی کر سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے محمد و آل محمد پر درود پڑھنے کو ہمارے رزق کا ذریعہ بنایا. درود نہ پڑھیے گا.
طرف سے سنتے آئیے، بس متوجہ رہیے میری طرف، آپ کی داد وصول ہو گئی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یعنی جبرائیل ارشاد فرماتے ہیں تمام ملائکہ کو جن کے درمیان خطبہ پڑھ رہے تھے، اعلموا یا ملائکتی اليوم ابواب الجنان قد فتحت وابواب النیران قد اغلقت ورقاب المذنبین من النار قد اعتقت اليوم یوم السرور اليوم تزویج النور من النور اليوم قران النجمین الانجمین قران النجمین الازہرین اليوم قران القمرین الابلجین اليوم قران الشمسین المضیتین اليوم قران النورین النیرین ان اللہ قد زوج ابنت حبیبہ بولیہ خاصتہ بخلاصتہ ذخیرتہ بخزانتہ صفتہ بکرمہ ان ھذا علی ابن ابی طالب عبداللہ ناصر بدین اللہ ولی اللہ مربج امرہ النظر الی وجہہ عبادہ والموت علی حبہ شہادہ وہذہ فاطمۃ الزہراء امینۃ اللہ ولیۃ اللہ المجللۃ بجلال اللہ والمصورۃ بحجاب اللہ الفاطمۃ الحوض وعلی الکوثر الفاطمۃ خطبہ وعلی المنبر الفاطمۃ الرکن وعلی المقام ان اللہ قد طلب ابنۃ حبیبہ لولیہ جعل اللہ الارض بسہولها ومیائها وجبالها صداقہ بنت محمد فی الدنیا علی من مشى على الارض بدون رضاها مشى حراما وعلی من اکل بدون رضاها اکل حراما۔ اب یہ آپ نے سن لیا، اب اس کا ترجمہ سنانے کے لیے جگرا چاہیے۔ اب جلدی جلدی میں پیش کر دیتا ہوں، کبھی اس کی تفصیل پیش کریں گے آپ کی خدمت میں۔ اور وہ یہ کیا فرماتے ہیں جبرائیل، اے لوگوں جان لو، اے ملائکہ، کہ آج کا دن سرور کا دن ہے، آج کا دن نور کی نور سے شادی کا دن ہے، آج نور سے نور کی شادی کا دن ہے۔ آج جنت کے دروازے کھول دو، جہنم کے دروازے بند کر دو، جتنے بھی جہنم کے لیے جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں انہیں آزاد کر دو۔ کیوں؟ آج نور کی نور سے شادی ہو رہی ہے، آج دو نور مل رہے ہیں۔ اب آگے سنیے گا کیا جملے حضرت جبرائیل نے بیان فرمائے۔ کہا یہ کیسے دو نور ہیں؟ کہا یہ ایسے دو ستارے ہیں کہ جو بہت زیادہ چمکدار ہیں، چمکنے والے ستارے مل رہے ہیں، دو بے داغ چاند مل رہے ہیں، دو چمکتے ہوئے سورج مل رہے ہیں، اور ایسے دو نور مل رہے ہیں کہ جو کسی سے روشنی لیتے نہیں ہیں، ان کی روشنی سے دوسرے چمکتے ہیں۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ بس اب دو جملے بس اس پر تمام کر رہا ہوں کہ کس کی شادی۔ جبرائیل کہتے ہیں، اللہ نے الفاظ پہ غور کیجئے گا، یہ الفاظ پورا اشرہ چاہتے ہیں۔ اللہ جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی بیٹی کی شادی کر دی ہے اپنے ولی سے۔ اب جملے سنیے، خاصتہ بخلاصتہ، اپنے خاص کی شادی خلاصے سے، ذخیرتہ بخزانتہ، اپنے ذخیرے کی شادی اپنے خزینے سے کر دی ہے، صفتہ بکرمہ، با کمال صفات کے مالک کی با کرم سے شادی کر دی ہے۔ اور پھر الگ الگ تعارف کرایا، اسی پر تمام ہے۔ کہا یہ علی ابن ابی طالب ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ یعصب الدین ہے، یہ امام المتقین ہے، یہ قائد الغر المحجلین ہے، یہ میرے اوامر کو بیان کرنے والا ہے، اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس کی محبت پہ مرنا شہادت ہے۔ اور ادھر جناب فاطمہ الزہرا ہے، کون ہے؟ امۃ اللہ، زوجۃ علی ابن ابی طالب۔ علی کی زوجہ کا نام ہے امۃ اللہ، علی کی زوجہ کا نام ہے آیت اللہ، علی کی زوجہ کا نام ہے کلمۃ اللہ التامہ، یعنی اللہ کے مکمل کلمہ کا نام ہے زہرا، کلمۃ اللہ تقوی،
کلمہ تقوی کا نام ہے زہرا، المزوجۃ فی الملأ الاعلی، جس کی آسمانوں میں شادی ہوئی اس کا نام زہرا ہے۔ کلمۃ اللہ التامہ، ستر اللہ الکبریٰ، جس کی چار دیواری کو اللہ نے اپنا حجاب قرار دیا ہے وہ ہے فاطمہ الزہرا۔ الحرۃ الغراء، چمکنے والی بی بی کا نام ہے زہرا۔ زہرۃ الزہرا، کہ جو پھولوں کو خوشبو عطا کرتی ہے اس بی بی کا نام ہے زہرا۔ اور کون ہے؟ العارفۃ بالاشیاء، جو تمام اشیاء کا علم رکھتی ہے وہ علی کی زوجہ ہے۔ المعروفۃ فی السماء، جو آسمان میں مشہور ہے وہ زوجہ علی ہے۔ سیدۃ الاولیاء، جو اولیاء کی سردار ہے وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ مبشرۃ الاولیاء، تمام اولیاء کی بشارت دینے والی فاطمہ الزہرا ہے۔ اور کون ہے؟ عدیلۃ مریم، مریم کے بعد سیدۃ نساء العالمین ہے۔ زجاجۃ الوحی، جو کہ وحی کا آئینہ ہے۔ مشکات الانوار، تمام نوروں کو نور دینے والی ہے۔ اور ثمرۃ النبوہ، نبوت کے پھل کا نام زہرا ہے، نبوت کے باقی رہنے والے حصے کا نام زہرا ہے۔ عقیلۃ الرسالہ، رسالت کی عقیلہ کا نام جناب زہرا ہے۔ تفاحۃ الفردوس، جنت کے پھل کا نام زہرا ہے۔ الفاضلۃ المحدثہ، ملائکہ سے گفتگو کرنے والی بی بی کا نام فاطمہ ہے۔ اور معدن الحکمہ، حکمت کی کان کا نام فاطمہ ہے۔ موطن الرحمہ، رحمت کے آمد کا نام فاطمہ ہے۔ جمال الآباء، اپنے باپ دادا کے جمال پر جمال کا نام فاطمہ ہے۔ شرف الابناء، اپنی اولاد کے لیے شرف بننے والی بی بی کا نام فاطمہ ہے۔ الروح بین جنبی المصطفیٰ، سرکار دو عالم کے دائیں بائیں پہلو کے درمیان رہنے والی بی بی کا نام فاطمہ ہے۔ ریحانۃ النبی، نبی کے پھول کا نام فاطمہ ہے۔ ودیعۃ الرسول، رسول نے جو تحفہ آپ اور ہمیں دیا ہے وہ زوجہ علی ہے۔ الناطقۃ بالشہادتین، دنیا میں آنے کے بعد اللہ، رسول، علی، بچوں کی شہادت کی گواہی دینے والی فاطمہ ہے۔ الولیدۃ فی الاسلام، اسلام کی زندگی میں آنے والی فاطمہ ہے۔ قلادۃ الوجود، اور تمام وجود کو وجود دینے والی ذات فاطمہ ہے۔ رکن الاسلام، اسلام کے رکن کا نام فاطمہ ہے۔ الدعوۃ المستجابہ، جس کی دعا اور آمین سے مصطفیٰ کی دعا قبول ہوتی ہے اس بی بی کا نام فاطمہ ہے۔ اس بی بی کے نام سے آمین سے سرکار کی دعا قبول ہوتی ہے وہ فاطمہ ہے۔ اور جس کا صحیفہ امام زمان بن جاتا ہے وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ الکوكب الدری، چمکتے ہوئے ستارے کا نام فاطمہ ہے۔ الخیرۃ من الخیر، تمام بھلائیوں میں سے بڑی بھلائی کا نام فاطمہ ہے۔ لیلۃ القدر فاطمہ ہے۔ نماز وسطیٰ فاطمہ ہے۔ المنعوتۃ فی الانجیل، انجیل میں جس بی بی کی تعریف ہے وہ فاطمہ ہے۔ قرۃ خلائق العین، اور جو پبلک کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام فاطمہ ہے۔ الزاہدۃ زوجۃ علی، عالمۃ زوجۃ علی، عابدۃ زوجۃ علی، علی کی زوجہ کا نام عابدہ ہے۔ رشیدہ ہے، ممتحنہ ہے، متحجدہ ہے، معصومہ ہے، ادیبہ ہے، لبیبہ ہے، سفینۃ البحار ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، نور الانوار ہے۔ البرزخ بین النبوۃ والامامہ، نبوت اور امامت کو جوڑنے والی بی بی کا نام فاطمہ ہے۔ ارے جس بی بی کے آنے پر مصطفیٰ کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور جس کے آنے پر زہرا کھڑی ہو جائے اسے کائنات کا امیر علی کہتے ہیں۔ بے پناہ شکریہ آپ حضرات کا۔ اللہ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے اور اس جیسے ہزاروں جشن نصیب فرمائے۔ ذکر محمد و آل محمد کو اپنا رزق بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار ہمارے جینے اور مرنے کو محمد و آل محمد کے تابع فرما، ہمارے قلوب کو علوم محمد و آل محمد سے سرشار فرما۔ جتنے افراد نے یہاں پڑھا ہے، ڈیوٹی دی ہے، پروردگار ان سب کی ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اور جتنے مومنین اور مومنات نے تعاون کیا ہے نیاز میں، دام درہم میں، سخن قد میں، سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور جو در شرف ازدواج ہیں خداوند متعال جلد از جلد ان کی رکاوٹوں کو دور فرمائے اور ان کے ایمان کو مکمل فرمائے۔ اور جنہیں اولاد عطا کی ہے انہیں نیک اور صالح فرمائے، جنہیں عطا نہیں کی ہے اپنے خزانے سے انہیں اولاد نرینہ عنایت
عنایت فرمائے. ایک ہمارے مومن دوست ہیں, خداوند متعال ان کی جھولی کو آباد و شاد فرمائے. پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کے امان و انصار میں شمار فرما. جتنے افراد دور دراز سے تشریف لائے ہیں پروردگار خیر و عافیت سے انہیں اپنے گھروں تک پہنچائے. اس کووڈ-19 کا جلد از جلد خاتمہ فرمائے, اور جتنے مومنین نے درخواست دعا کی ہے مریض ان کو شفاء کلی عطا فرمائے. اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرمائے. پروردگار ہم سب کے دلوں کو باہمی قریب فرمائے, شر شیطان سے محفوظ اور معمون فرمائے, ہماری صفوں میں اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے. اس ادارے کے منتظمین, معاونین, ارکان, مومنین, مومنات سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری.